الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق اللہ. دوستو، یہ مقام جہاں ہم ابھی پہنچے ہیں، یہ وہ آیات جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، یہ ان نیک لوگ، ابرار اور مقربون جو اللہ کے مقرب، اللہ کے لیے ابرار ہیں، ان کے اوپر جو انعام و اکرام اللہ جل جلالہ کا ہوگا اس کا ذکر ہے کہ اللہ جل جلالہ کتنے اقسام کے، انواع و اقسام کے جو انعامات و اکرامات اور ملک عظیم اور نعمت لازوال اللہ جل جلالہ اہل جنت کو عطا فرمائے گا، اس میں ادنا سے ادنا اہل جنت کو جو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کی بھی بیان ہے. جب ادنا کو اتنا کچھ ملے گا تو اعلیٰ درجہ میں رہنے والوں کو کیا کیا نہیں ملے گا. اس مقام پر جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو خبر دے رہا ہے، اس میں ان نعیم مقیم، ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کا ذکر ہے. اسی طرح فضل عمیم کا اسباغ و انعام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اس کا بھی ذکر ہے. اور اسی کا آغاز اللہ جل جلالہ نے متکئین فیہا علی الارائک، اس سے پہلے جن لوگوں کا ذکر گزرا، ظاہر سی بات ہے اس کے مخالف کو روک کر رہا ہوگا، لیکن اس مقام پر صرف اہل جنت کے ان لوگوں کی جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہوگا،
ان کا ذکر گزر رہا ہے. لہذا ہر وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا دل میں خواہش ہو، اس کو یہ ضرور سننا چاہیے اور اس کا مفہوم ضرور سمجھنا چاہیے. اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو خاص کر رکھا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ مضبوط اور محکم اور بہترین احادیثوں کے ذریعے سے آپ کو افادہ کر سکوں. اس طرح کی بات قرآن شریف کے دوسرے مقامات پر گزر چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں کہ متکئین اتکا کیا ہے. اراک اریکتن کی جمع ہے. اتکا وہ استضباع کہتے ہیں. اتکا کو الاضطجاع یعنی چت لیٹ کے سونے کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا التمرفق، یا اس طرح سے جس میں زیادہ رفق اور زیادہ نرمی اور انسانی جسم کو زیادہ سے زیادہ راحت مل سکے، یا تربع وہ پلتھی مار کے جو بیٹھتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ انسان کو آرام ہونے کا ہوتا ہے وہ سمجھے. التمکن فی الجلوس، یا جلسے میں بیٹھک میں اس طرح سے بیٹھے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ راحت اور قدرت مل سکے. یعنی الاتقاء گویا ہر وہ بیٹھنے کا انداز جس میں انسان کو راحت و آرام ہو، وہ سب مراد لے سکتے ہیں. اور اریکتن کے جمع ہے اراک. اراک تو اسی کو کہا علی الارائک. اریکتن کے جمع ارائک. آئیے وہ بیڈ ہے یا بستر ہے، ہر وہ چیز جس پہ زیادہ سے زیادہ آرام ہو سکے اس کی طرف اشارہ. یہاں وہاں کے ماحول کے بارے میں، وہاں کی آب و ہوا کے بارے میں، وہاں کے سردی و گرمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. یہ خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہاں سردی کیسی ہوگی، گرمی کیسی ہوگی، دھوپ کی طرف کیسی ہوگی، اور ٹھنڈا کیسی ہوگی. کہتے ہیں کہ اس میں نہ شمس دیکھے گا نہ زمہریرہ دیکھے گا. شمس کے معنی تو عام طور سے لوگ سب بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ شمس کے معنی سورج ہے یا شمس کے معنی دھوپ ہے. تو وہاں جہاں دھوپ نہ ہوگی، وہ زمہریر دھوپ کا جو الٹا ہے کہ بہت ٹھنڈا ہو، سردی ہو، ٹھنڈک ہو، برد قارس، ایسی ٹھنڈک جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس کے بارے میں دونوں کی نفی کرتے ہیں. نہ زمہریرہ ہوگا اور نہ وہاں تیز دھوپ ہوگی. یعنی جنت کا ماجرا ہے. تو اس کے بارے میں ابن کثیر نے کہا لیس عندہم حر مزعج ولا برد مولم، کہ ازعاج اور ڈسٹرب کرنے والے
गर्मी न होगी और न अलम दर्द पैदा करने वाला ठंडी होगी। हिय मिजाजुन वाहिदुन दाइमुन सरमदीयुन ला यबगून अन्हा हिवला, एक ही तर्ज का हमेशा रहने वाला मिजाज होगा, एक ही तर्ज का दाइमी सरमदी अंदाज होगा जो चेंज होने वाला नहीं होगा, जो एक ही तरह से होगा। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा, दानिया के मालूम है कि करीब के माने होते हैं। अलैहिम ज़िलालुहा कि उनके पास उसकी दरख्तों के साए करीब होंगे। साए दरख्त के पेड़ का तो नहीं होगा, उसके झाड़ों का होगा। तो कहते हैं उनके दरख्तों के और उनके शाखों के, जो शाख होते हैं दरख्त की टहनियाँ जहाँ फल लटकते हैं, तो ये फलदार टहनियाँ उनके बहुत करीब होंगी। उसी की तरफ इशारा किया कि वदानियतन अलैहिम ज़लालु। इब्न कसीर कहते हैं ऐ करीबतन इलैहिम अग़सानुहा, कि उसकी टहनियाँ करीब होंगी, फलदार दरख्त की टहनियाँ करीब होंगी। वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला, क़ुतूफ़ कहते हैं फल तोड़ने को, दरख्त के टहनियों से फल तोड़ने को। अज़ुल्लिलत ताबे कर दी गई होगी पूरी तौर से, उसके फल को इंसानों के ताबे कर दिया होगा। अब उसका मफ़हूम इब्न कसीर फरमाते हैं मता ततआताहु दनल क़त्फ़ु इलैहि, जब भी वो ख्वाहिश करेंगे या लेना चाहेंगे तो फल दरख्त की टहनियाँ समेत वो फल उनके करीब आ जाएगी, फल उनके करीब आ जाएंगे और वो फल से इस्तेफादा करेंगे। औ तदल्ला बिन आला गुस्निही, या वो तदल्ला मिन आला गुस्निही, और वो टहनियों जो ऊपर होंगी उससे फल नीचे चले आएंगे। कन्नहु सामिउन ताइउन, गोया ये टहनियाँ सुन रही हैं और उसकी अताअत गुजार भी है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ताला किसी किसी को दुनिया में भी अता करता है जब अहले जन्नत का काम करता है, अहले जन्नत की सिफ़ात अपने में पैदा करता है, तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से बहुत सी चीज़ उनके चाहत के मुताबिक अल्लाह ताला देता रहता है। और ये तो अहले जन्नत में मिलेगा ही, वो अहले जन्नत जैसे काम करने वालों को अल्लाह ताला यहाँ भी देगा, आप दे रहा है। बेशुमार अहलुल्लाह और अल्लाह के बुरगज़ीदा बंदों से इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। युताफ़ु अलैहिम, ताफ़ यतूफ़ तवाफ़ से निकला हुआ है कि तवाफ़ करेंगे उनके ऊपर, यानी उनके ऊपर चक्कर लगाएंगे, घूमे उनके इर्द गिर्द। कौन? बिआनियतिन मिन फिद्दतिन, ऐसे बर्तनों के साथ जो चांदी के बने होंगे, और ये बर्तन लेके कोई उनके ऊपर चक्कर लगाएगा। वअक्वाबिन, और ऐसे प्याले भी होंगे, कौब की जमा अक्वाब है, ऐसे प्याले होंगे। कानत क़वारीरा, जो ग्लास के होंगे, शीशा का होगा। तो कहते हैं
تو یہ سارے نعمت اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. تو دوبارہ ذرا اس کی بیان کر دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ٹہنیاں اہل جنت مقربین اور ابرار لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے گا، اس کے بارے میں کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں ان قام ارتفعت معه بقدر وظللت قطوفها تظلیلا، کہ ان قام ارتفعت معه بقدر، اگر آدمی کھڑا ہو جائے بستر سے تو ٹہنیاں اس کے قد کے برابر آ جائے گی. وَإِنْ قَدَعَ تَظَلَّلَتْ لَهُ حَتَّى يَنَالَهَا، اور اگر وہ شخص بیٹھ جائے اہل جنت تو ٹہنیاں ان کے بیٹھک تک پہنچ جائیں گی، یہاں تک کہ اس سے وہ اپنا پھل لے لے. آگے کہتے ہیں وَإِنْ إِذْ تَجْعَ تَظَلَّتْ لَهُ حَتَّى يَنَالَهَا، اگر وہ چت لیٹ جائے سونے کے لیے اور اس کی خواہش ہو سوئے سوئے کھانے کی، تو سو ٹہنیاں ان کے بستر تک آئیں گی اور اس سے وہ پھل اپنا لے کے کھا لے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جگہ پر تذلیلا، تاکید کے ساتھ. اور قتادہ نے کہا، یہ تو قول تھے مجاہد کے، اور قتادہ نے کہا لا يرد ایدیہم عنہا شوک ولا بعد، کہ ٹہنیوں میں ہاتھ سے کچھ روکنے والی چیز نہیں موجود ہوگی، نہ کانٹے ہوں گے اور نہ دوری ہوگی. ٹہنیوں میں کانٹا ہونے کی وجہ سے لوگ ہاتھ کبھی ڈالنے سے پرہیز کرتا ہے کہ ہاتھ میں چبھ نہ جائے. اسی طرح نہ دوری ہوگی کہ ہاتھ کی پہنچ سے باہر ہو. یہ قتادہ نے کہا. اور مجاہد نے کہا ارض الجنہ من ورقن، مجاہد نے کہا جنت کی زمین ورق سے بنا ہوا ہے، پتے سے بنا ہوا ہے. اترابها من المشک، اس کی زمین کی تربت مٹی مشک کی ہے، مشک کی ہے. وہ اصول شجرها من ذهب وفضة، درخت کی جو جڑ ہے سونے اور چاندی کی ہے. وافنانها من لولو الرطب والزبرجد والیاقوت والورق والثمر بین ذلك، اور اس کی فنا، اس کے جو میدان ہیں وہ لولو، زبرجد، یاقوت، ورق اور ثمر اس کے درمیان میں ہوں گے. یعنی اس کے فنا، اس کے میدان جو ہے زبرجد، لولو اور قیمتی یعنی موتی کے ہوں گے، جس میں قیمتی موتیوں کا نام لولو ہے، زبرجد ہے، یاقوت ہے، اور پھل اور پتے اس کے درمیان میں ہوں گے. آگے بھی فرماتے ہیں فمن اکل منہا قائما لم توزیہ، کہ جس نے اسے کھڑے کھڑا کھایا تو اس کو نقصان نہیں دے گی. ومن اکل منہا قاعدا لم توزیہ، اور جس نے بیٹھ کے کھایا اس کو بھی نقصان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں. ومن اکل منہا مضطجعا لم توزیہ، آج جس نے سوئے سوئے کھایا اس کو بھی نقصان نہیں ہوگا. اس طرح کا اللہ تعالیٰ انعام و اکرام دے گا. یہ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام. آگے چلتا ہوں. وظللت یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب، کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے متعین جو خادم ہیں
وہ کھانے کے برتن جو سونے چاندی، ذہب مانے سونا، اور فضہ مانے چاندی، اور ذہب مانے سونا، سونے چاندی کے بنے ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ اکواب جو ہے، اکواب کے جو معنی ہیں وہ اکواب کاس کوب کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں اس کے شراب پینے کے جو پیالے ہیں وہ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کیزان التی لا ورا لہا ولا خراطیم، کہ وہ پیالہ ہے جس میں اس کے جو ہے نہ ٹوٹی ہوں گی، نہ اوپر سے اس کے جو مرا ہوا ہوتا ہے اس شکل بھی نہیں ہوگی اس کی۔ آگے کہتے ہیں قواریر کے بارے میں، قواریر من فضۃ، تو قواریر اول جو ہے کانت کی خبر ہونے کی وجہ سے منسوب ہے، اور دوسرا جو قواریر من فضۃ قواریر یہ بھی منسوب ہے، تو یہ یا تو بدل کی وجہ سے منسوب ہے یا تمیز کی وجہ سے، اور دونوں کی وجہ سے یہ منسوب ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ابن عباس، مجاہد، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیاض الفضہ فی صفاء زجاج، فضہ چاندی، ابیاض سفیدی، چاندی کی جو سفیدی ہوگی، فی صفاء اس کی صفائی میں، اس کی چمک میں، یا اس کے شفافیت میں گلاس کی طرح ہوں گے، آئینہ کی طرح ہوں گے۔ اقواریر لا تکون الا من زجاج، اقواریر جو گلاس ہے وہ گلاس کے ہی ہوں گے۔ تو کہتے ہیں فہذ الاقوام من فضۃ وهي ما هذا شفافۃ یرا ما فی باطنها من ظاہرها، کہ چاندی کا کپ ہونے کے باوجود بھی، یہ چاندی کے برتن ہونے کے باوجود بھی اتنے شفاف ہوں گے کہ جیسے گلاس کے بنے ہوئے کپ میں اگر کوئی سامان دیا جائے تو اس کے اندر کے سارے سامان نظر آتے ہیں، اسی طرح چاندی کے بنے ہوں گے، مگر اس کی شفافیت، اس کی صفا اور اس میں نقاہت اتنی ہوگی کہ اس کی رکھی ہوئی چیز باہر سے نظر آئیں گے۔ یہ مفسرین نے بتایا، جس میں ابن عباس، مجاہد، حسن بصری وغیرہ ہیں۔ اسی کو بتایا ابن کثیر نے فہذ اکواب من فضۃ وہی ما ہوا شفافہ یرا ما فی باطنها من ظاہرها، اسی کی تشریح بیان کر دی گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ کہتے ھذا مما لا نظیر له فی الدنیا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے کہ برتن سونے کے ہو یا برتن چاندی کے ہو اور اس میں شفافیت بھی ہو، یہ دنیا میں ممکن نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ابن مبارک نے اسماعیل سے روایت کی اور فرمایا کہ کسی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت سے کہتے ہیں لیس فی الجنہ شیء الا قد اوتیتم فی الدنیا شبہہ الا قواریر من فضۃ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر بہت بڑی بات یہ فرما رہے ہیں، بہت بڑی بات، لیس فی الدنیا شیء، کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، الا قد اوتیتم فی الدنیا شبہہ، کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے
جس کی مثال، جس کی مماثلت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی ہے. الا قواریر من فضۃ، کہ چاندی کے گلاس کے پیالے یا برتن ہوں گے، یہ اس کی مثال دنیا میں اللہ نے نہیں دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس فی الجنۃ شیء الا قد اوتیتم فی الدنیا شبہہ، دنیا جنت میں جو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی مماثلت دنیا میں اللہ نے نہیں دی ہو. یعنی سب چیز کی مثال اور اس کی مماثلت کی چیز، ملتی جلتی چیز دنیا میں اللہ نے دے دی. الا قواریر من فضۃ، مگر ایسا گلاس جو چاندی کے بنا ہو، چاندی سونے کا برتن بنا ہو اور گلاس جیسا ہو، باہر سے اس کی چیز نظر آتی ہو، اس کو اللہ نے نہیں دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آگے چلتے ہیں. ابن ابی حاتم نے اللہ تعالیٰ قول قدروها تقدیرا کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہتے ہیں اس کی تشریح ابن کثیر نے یہاں کی ہے، علی قدر علی قدر رئیہم لا تزید عنہ ولا تنقص بل ہی معدۃ لذلک مقدرۃ حسب رئی صاحبها. کہتے ہیں قدروها تقدیرا، اس گلاس کے جو چاندی کے بنے ہوں گے اس کی مقدار بتا رہے ہیں کہ کتنے بڑا گلاس ہوگا، تاکہ انسان کی پیاس جتنی ہوگی اس کی پیاس کے مقدار سے وہ گلاس بنا ہوگا. جس کو تھوڑا پینے کا ہوگا تو گلاس تھوڑا بنا ہوگا، اسی سائز کی ہوگی. اگر بڑا اس کو چاہیے، زیادہ پیاس ہے اور زیادہ پانی چاہیے، تو اسی کے مقدار کے گلاس اس کو ملے گی. ایسا نہیں کہ دوبارہ اس کو تبارہ اس کو بار میں دے دو تھوڑا بچہ، ایسا نہیں. اس کو اس کے گلاس میں اتنا آٹے گا جتنی اس کی پیاس ہوگی. اسی کو یہاں پر بیان کیا قدروها تقدیرا، اور کہا اسی سائز کی بنی ہوگی جتنے سائز کی اس کو ضرورت ہوگی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا جو معنی ہے یہ وہی ہے. اسی طرح مجاہد، سعید بن جبیر، ابو صالح، قتادہ، ابن ابزی وغیرہ وغیرہ کا بیان ہے. اور اس کے بعد کہنے کے بعد کہتے ہیں ھذا ابلغ فی الاعتناء والشرف والکرامہ، یہ شرف، کرامت اور خدمت، توجہ کے لیے سب سے بلیغ انداز ہے کہ کسی کی تقدیر، تعظیم، کرامت اور اس کے شرافت سے برتاؤ کیا جائے تو ان کو اتنی چیز دے دی جائے جو اس کو چاہیے. اور ایک مقام پر اوفی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے قدروها تقدیرا کے معنی قدرت للکف. وهكذا قال ربيع بن انس قال الضحاك على قدر كف الخادم، وهذا لا ينافي القول الاول فانها مقدرة في القدر والري. مقدرۃ فی القدر والرئی، کہتے ہیں خادم کے پکڑ میں جتنا آئے گا اسی انداز کا کپ ہوگا. اگر یہ بھی ہے تو پہلے قول کے مخالفت میں نہیں ہے، اس لیے کہ بنایا گیا ہے اندازے سے مقدراً کہ اٹھانے والے کے بھی لحاظ سے مناسب انداز کا ہوگا
اب پینے والے کی خواہش کے مطابق بھی اس میں اتساع ہوگی، اس میں جو ہے تو مکمل سیرابی ہوگی، خادم کو بھی آسانی ہوگی، ہر لحاظ سے بتایا گیا۔ آگے چلتا ہوں۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کہ پلائے جائیں گے اس میں ایسے کاس، ایسے پیالے، ایسے جام کہ اس میں زنجبیل ملی ہوگی۔ اور کہتے ہیں ابن کثیر یہ ابرار کے مقام ہے، یہ مقام ابرار کے ہے۔ یسقون یعنی الابرار ایضاً فی هذه الاکواب، کہ اس کوب میں، اس پیالے میں ابرار لوگوں کو بھی شریک کیا جائے گا، ان کو بھی پلایا جائے گا۔ کاسن سے مراد ہے کاس خمرن، یعنی ان کو شراب پلائے جائیں گے، کہ جو لوگ دنیا میں شراب نہیں پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں شراب دیں گے، شراب پلائیں گے۔ آج جو دنیا میں شراب پیتے ہیں، آپ بغیر توبہ کے اگر مر گئے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، اور اسے چاہے تو جہنم میں ڈال دے، اسے چاہے تو جنت میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے شراب سے لوگوں کو بچائے۔ ابن کثیر آگے کہتے ہیں فَتَارَةً يَمْزُجُ لَهُمُ الشَّرَابُ بِالْكَافُورِ وَهُوَ الْبَارِدُ، کبھی شراب کو کافور سے مکس کر دیا جائے گا جو کہ ٹھنڈا ہے، وَتَارَةً بِالزَّنْجَبِيلِ، اور کبھی ادرک زنجبیل ملا دی جائے گی جو کہ گرم کی تاثیر رکھتا ہے۔ کیوں؟ لِيَعْتَدِلَ الْأَمْرُ، تاکہ معاملات اعتدال پر باقی رہے، کہ کسی وقت انہیں زنجبیل سے ملا ہوا جام دے گا، اور کبھی کافور سے ملا ہوا جام دے گا۔ کافور ٹھنڈک والا جام ہے، اور زنجبیل خار قسم کا ہے، گرم قسم کا ہے۔ تو دونوں کے پلانے کا مطلب ہے کہ مزاج میں توازن اور انداز میں توازن، ہر چیز میں توازن باقی رہے، اعتدال باقی رہے۔ تو کہتے ہیں اہل جنت کے خدام کبھی اس کو ملائیں گے، کبھی اس کو ملائیں گے، یہ بھی ابن کثیر لکھتے ہیں۔ یہ ابرار کے خدمتوں میں ہوں گے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُقَرَّبُونَ فَإِنَّهُمْ يَشْرَبُونَ مِنْ كُلِّ مِنْهَا صَرَفًا، اور جو مقرب لوگ ہیں، مقرب کا درجہ ابرار سے اونچا ہے، تو مقرب لوگوں کو دونوں میں سے مکس کر کے پلایا جائے گا، جیسا کہ قتادہ وغیرہ نے کہا ہے۔ آیت کے ذیل میں باتیں آگے گزر چکی ہیں۔ عین یشرب بها عباد اللہ کے موقع سے گزری ہے، اور اس مقام پر عیناً فیہا تسمى سلسبیلا، سلسبیلا اے زنجبیل۔ کہتے ہیں ابن کثیر سلسبیلا زنجبیل کو ہی کہتے ہیں، یعنی ادرک کو ہی کہتے ہیں، لیکن وہاں ایک چشمہ ہے جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے۔ اور اکرمہ فرماتے ہیں اسم عین فی الجنہ، جنت میں ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے سلسبیل۔ چشمہ سے کہ مراد ہے وہ بذات خود زمین سے جو پانی نکلتا ہے اسے اردو میں چشمہ بولا جاتا ہے، اور عربی میں عین کہتے ہیں۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین کے اور بھی معنی آتے ہیں، یہ کلمہ مشترکہ میں ہے، اس کی تشریح کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ مجاہد کہتے ہیں
سمیت بذالک لسلاست سیلہا وحدت جریہا، اس کو سلسبیلا اس لیے کہا کہ اس کی روانگی میں جو سیلان ہے، یا اس کی روانگی میں جو سلاست ہے، اور اس کے بہاؤ میں جو حدت ہے، تیزی ہے، اسی لیے اس کا نام سلسبیل رکھا ہے۔ آگے چلتا ہوں۔ قتادہ کہتے ہیں عین فیہا تسمى سلسبیلا، آپ قتادہ یا اس کا معنی یہ بتاتے ہیں عین سلسلۃ مستقید ماؤہا، کہ ایسا چشمہ ہے جس کا پانی ایک جگہ رہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے پانی چلتے بھی ہیں لیکن گھوم پھر کے اسی مقام پر آ جاتے ہیں، واللہ عالم اس کی مفہوم کیا ہے۔ آگے چلتا ہوں۔ ابن جریر نے نقل کیا ہے کسی بعض مفسرین سے کہ سلسبیلا جو نام رکھا ہے سلسبیل اس چشمے کا، زنجبیل کا، لِسَلَاسَتِهَا فِي الْحَلْقِ، کہ حلق میں آسانی سے اتر جانے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سلسبیلا نام رکھا۔ اور اختیار کیا اس کو ابن جریر نے اس لیے کہ یہ سارے چیزوں کو شامل ہے۔ اہم چیز ہے کہ انسان کے حلق سے نیچے اتر جائے، اس وہاں خوشگوار خوشبو بھی ہو، ٹھنڈک بھی ہو، اور مناسب انداز سے بھی اتر جائے، یہ سارے معنی مفہوم اس میں ہو تو اس کو کہا۔ آگے اللہ تعالیٰ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا، کہتے ہیں یطوف علی اہل الجنہ للخدمہ ولدان من ولدان الجنہ، یعنی اہل جنت پر جنت کے لڑکوں میں سے وہ لڑکے جو خدمت کے لیے ہیں، وہ ہمیشہ چکر لگاتے رہیں گے، ہمیشہ وہ آتے جاتے رہیں گے، ہمیشہ ان سے پوچھتے رہیں گے، خبر لیتے رہیں گے کیا چاہیے کیا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ مخلدون سے مراد ہے ان خادموں کی صفت بیان کیا گیا ہے جو اہل جنت کی خدمت کریں گے، ان کے صفات بیان کیے۔ مخلدون علی حالۃ واحدۃ مخلدون علیہا لا یتغیرون عنہا لا تزید اعمارهم عن تلک السن، معنی ہے کہ اسی حالت پر ہمیشہ رہنے والے ہیں، علی حالۃ واحدہ، ایک ہی حالت پر وہ ہمیشہ مخلد رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کہتے ہیں لا یتغیرون عنہا، اس کی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، ان کی حالت جیسی ہوں گی، اس کی شکل و شباہت جیسی ہوگی، کبھی چینج نہیں ہوگی۔ اور فرماتے ہیں لا تزید اعمارهم عن تلک السن، کہ جو عمر اس وقت ہوگی 50 برس کے بعد، 100 برس کے بعد بھی اسی عمر میں وہ ہوں گے، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ آگے ابن کثیر یہاں لکھتے ہیں من فسرہم
بأنهم محرسون في آذانهم الأقرطع فإنما عبر عن معنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. کسی نے یہ تعبیر کی کہ ان کے کانوں میں بالیاں اور خوبصورت چیزیں لگی ہوں گی تاکہ وہ زیادہ خوبصورت لگے. اس کے اسی بنیاد پر کہا کہ وہ ہمیشہ چھوٹے رہیں گے اور چھوٹے کو زیادہ جچتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس جگہ جو ہے اس کی عمر کے لحاظ سے اس نے تشریح کی ہے، وہ اس بنا پر کی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب آپ ان کو دیکھیں گے فی انتشارہم، وہ بکھرے ہوئے جہاں جہاں رہیں گے، جہاں یہاں وہاں تھوڑے تھوڑے قدم پر وہ ہوں گے، ان کے انتشار میں، ان کی حالت عمل میں آپ دیکھیں گے جب وہ اہل جنت اور سعادت جنت کو صبح و شام جب ان کی خدمت کریں گے تو اس خدمت کے دوران وہ ایسا لگیں گے کہ اس کے چہرے حسین و جمیل ہیں، اس کے رنگ بکھرے اور نکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے، ان کے زیور سب تر و تازہ ہے، گویا ایک ایسا موتی ہے جو ابھی ابھی سیپ سے نکلا ہے، جس پہ دنیا کی ہوا نہیں لگی، جس پر کسی قسم کی گرمی نہیں لگی، نہ دھوپ لگے، نہ رنگ پر گرد و غبار آیا، ابھی ابھی سیپ سے جو موتی نکلی ہے اس موتی کا جو کلر ہے وہی ہے، اسی کو اللہ نے کہا لؤلؤا منثورا، ایسا موتی جو ابھی کھلا ہے، ابھی کھلا ہے، اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے. اب ہم ابن کثیر کے بہترین عبارت کو میں پڑھ دوں. ابن کثیر کہتے ہیں اذا رأیتہم فی انتشارہم فی قضاء حوائج السادہ وکثرتہم وصباحت وجوہہم وحسن الوانہم وثیابہم وحلیہم حسبتہم لؤلؤا منثورا ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور المكان الحسن. کہتے ہیں تشبیہ دینے میں، کسی منظر کی تشبیہ دینے میں اور اس کی صفا، اس کی شفافیت، اس کے حسن و جمال کی تعریف میں اس سے زیادہ بلیغ، اس سے بہترین کلمات اور نہیں ہو سکتے. یعنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تعریف کے لحاظ سے کلمہ لؤلؤ منثور جو ہے بہترین مقام واحوال، اوصاف، حسن و جمال کی تعریف میں اس سے بڑی بات نہیں کہی جا سکتی ہے. ابن کثیر کہتے ہیں آگے کہ قتادہ نے ابو ایوب سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی، کہتے ہیں ما من اہل الجنت من احد الا یسعى علیہ الف خادم کل خادم علی عمل ما علیہ صاحبہ. اہل جنت میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر کم سے کم 1000 خادم ہوں گے، ہر خادم اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے. اللہ 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 اللہ. اللہم اجعلنا منہم، آمین. آیت اللہ تعالیٰ قول ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت
اس کے بعد ابن کثیر نے جو تشریح کی ہے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کو دیکھیں گے، اے ہناک یعنی فی الجنہ، جنت میں آپ ان کو دیکھیں گے، ونعیمہا، ان کو نہیں، جنت کو دیکھیں گے. جب آپ جنت کو دیکھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثم، پھر، ہناک یعنی فی الجنہ، پھر آپ جنت میں دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ جنت کی نعمت، نعیمہ، جنت کی نعمتیں، وسعت، جنت کی وسعت، و ارتفاعها، اور وہاں کی بلندی، وما فیہا من الحبرہ والسرور، اور جو جنت میں خوشی، ابتہاج اور دلی سرور پیدا ہوگا، ملے گا، وہ اور کہیں نہیں. کہتے ہیں رأیت نعیما و ملکا کبیرا، اسی کی تعریف اللہ تعالیٰ یہ فرمایا، گویا آپ ایک ایسی لازوال نعمت دیکھیں گے، ایسا بڑا ملک دیکھیں گے، ایسا بڑا ملک دیکھیں گے کہ کیا کہنا. کہتے ہیں اے مملکتا للہ ہناک عظیمہ و سلطانا باہرا، اللہ کی مملکت وہاں ہوگی جو عظیم ہوگی اور واضح سلطان ہوگا، سلطانا باہرا، چکا چوند کرنے والا، دلائل، برہان، سلطان، قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہوگی، شان و شوکت ہوگی، اسے کچاؤد کر دینے والی ہوگی. آگے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح روایت سے جو بات نقل کر رہے ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ ان اللہ تعالی یقول لآخر اہل الجنہ خروجا منہا، ثبت فی الصحیح ان اللہ تعالی یقول لآخر اہل النار خروجا منہا وآخر اہل الجنۃ دخولا الیہا. جہنم سے آخر میں جو سب سے پہلے، جو سب سے بعد میں جو آخری شخص ہوگا جہنم سے نکلنے والا، اور جہنم سے نکل کر کے سب سے آخری شخص جو جنت میں جانے والا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا کہے گا؟ وَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، اب تمہیں دنیا جتنی بڑی تھی اتنی بڑی دنیا ابھی میں دے رہا ہوں، وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، اور اسے 10 گنا بڑی دنیا میں دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا دے گا کہ دنیا کی مثل ابھی تو دے ہی رہا ہے، وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا، اور دنیا کے برابر کے 10 گنا بڑا ملک اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے. یہ کس کو کہے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ آخری شخص ہوگا جو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا، اور جہنم سے نکال کر جنت میں اس کو ڈالا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا. کہتے ابن کثیر کہ اس طرح کی روایت میں نے ثوبر بن ابی فاختہ عن ابن عمر سے روایت کر کے پہلے گزر چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادنا اہل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 1000 سنة ينظر الى اقصاه كما ينظر الى ادناه. ترجمہ کرتا ہوں کہ اہل جنت میں منزلت کے لحاظ سے سب سے ادنا منزلہ والا، درجے کے لحاظ سے سب سے ادنا درجے والے کا جو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کرے گا وہ یہ ہے، ان ادنا اہل الجنہ منزلت وہ درجہ کے لحاظ سے، بلندی کے لحاظ سے سب سے ادنا نیچے درجے میں اللہ تعالیٰ جس کو دے گا جنت میں، لمن ینظر، اس شخص کی طرح جو ضرور وہ شخص ہوگا جو اپنے ملک میں، جنت کے جو ملکت ملے گی، اس میں 1000 برس کی مسافت کی مقدار ملے گا اس کو، اور
1000 برس چلنے کے مسافت اس کو ملے گا. آگے یہ بھی فرماتے ہیں ینظر الی اقصاہ کما ینظر الی ادناہ، اس کے آخری حد کو اسی طرح وہ دیکھے گا جس طرح وہ قریب کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ میں کیا پاور دے گا کہ آخری جس طرح وہ نزدیک کی چیزوں کو دیکھتا ہے اس طرح آخری حد جو میدان ہے 1000 برس کی جو مسافت ہے اس کے آخری جو کنارے ہیں اس کو بھی اسی انداز سے دیکھے گا جس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے. تو دنیا کی جتنی گلیکسی ہے، زمین و آسمان میں بکھرے ہوئے جتنے ستارے ہیں، سب کو اتنے ہی انداز سے وہ دیکھتا ہے. ان کے نزدیک سب بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا ملک تو ہے، اللہ جنت میں انسان کو نہیں دے گا، مگر جتنا بڑا 1000 برس کی مسافت کا جو دے گا اللہ تعالیٰ اس میں سے ادنا سا انسان کو، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دے گا کہ اس کو ویسے ہی دیکھے جس طرح وہ قریب میں دیکھتا ہے اس طرح بعید کو بھی دیکھے گا. اللہ اللہ. اب آگے ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ کا عطا اہل جنت کے سب سے ادنا انسان کے ساتھ ہوگا تو تم خیال کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اونچے درجہ والوں کے لیے کیا کیا انعام و اکرام رکھا ہوگا. اس سوال کو جو ابن کثیر نے یہاں کیا ہے میں دہرا دیتا ہوں ان کی عبارت میں. فَإِذَا كَانَ هَذَا عَطَاؤُهُ تَعَالَى لِأَدْنَى مَنْ يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ فما ظنك بما هو على منزلة وأحظى عنده تعالى. آگے چلتا ہوں. ابن کثیر طبرانی کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، آپ پھر بتاتے ہیں کہ یہ حدیث بہت غریب ہے. تو جب ابن کثیر نے بتایا تو مجھے بتانے میں کیا لگا. کہتے ہیں عطا نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ان ابن عمر قال جاء رجل من الحبشہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حبشہ سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو سل واستفہم، تم مانگو اور سمجھو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ فضلتم علینا بالصور والالوان والنبوہ ارأیت ان آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به انی لکائن معاک فی الجنہ. اسے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول نے آفر کیا سوال کرنے کا، سوال کرو. اس نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، ہم پر اللہ نے جو آپ کو فضیلت دی ہے شکل و شباہت الوان اور نبوت کے ذریعے سے، کیا خیال آپ کا کہ میں ایمان لے آؤں جس طرح آپ ایمان رکھتے ہیں، میں عمل کروں جس طرح آپ عمل کرتے ہیں، تو کیا میں آپ کے ساتھ یا آپ کی طرح کیا آپ کے ساتھ میں جنت میں ہو سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم والذی نفسی بیدہ انہ لا یری بیاض اسود فی الجنہ من مسیرۃ الف عام. قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہاں اور یہ ہے کہ 1000 برس کی مسافت سے جنت میں جو کالاپن ہے اس کی سفیدی بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ کان لہ بها عہد عند اللہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کے نزدیک اس کا عہد ہے. ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ کتب لہ 100,000 حسنہ و 24,000 حسنہ. اور جس نے
سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے لیے 1,24,000 حسنہ لکھے گا اللہ تعالیٰ. جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,24,000 حسنہ لکھے گا. میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. من قال سبحان اللہ و بحمدہ کتب له 100,000 حسنہ و24,000 حسنہ. فقال رجل تو اس شخص نے کہا کیف نہلک بعد ھذا یا رسول اللہ، اس کے بعد ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیاتی یوم القیامہ بالعمل لو وضع على جبل لاثقله فتقوم النعمة او نعم الله فتكاد تستنفد ذلك كله الا ان يتغمده الله برحمته. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ شخص قیامت کے ساتھ اس عمل کے ساتھ آئے جو اس نے کرنے کے لیے سوچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑ کے لیے یہ شخص زیادہ وزنی ہو جائے گا. پھر اللہ کی نعمت یا اللہ کی نعمتیں کھڑی ہو جائیں گی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی کل کے کل، مگر یہ کہ اللہ اس پر اپنے رحم کرم کر دے. آگے چلتا ہوں. کہتے ہیں نزلت هذه السورة هل أتاك على الإنسان حين من الدهر إلى قوله ملكا كبيرا، یعنی سورہ دہر یعنی سورہ انسان کے آغاز سے ملکن کبیرن تک جو نازل ہوئی اس وقت یہ فرماتے ہیں. فقال الحبشی تو حبشی آپ کہتے ہیں ان عینی لترا ما ترى عیناک فی الجنہ، کہ میری نظر نے بھی اس چیز کو دیکھا جس کو آپ کی نظریں نے دیکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں. فاستبقى حتى فاضت عیناہ حتى فاضت نفسہ، وہ شخص رونے لگا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی. ابن عمر کہتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلیہ فی حفرتہ بیدہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کے حفرے میں گڈھے میں ڈال رہے تھے. یہ حدیث گزری. اب آگے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ قول علیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ابن کثیر کہتے ہیں لباس اہل الجنہ فیہا حریر، اہل جنت کا لباس جنت میں جو ہوگی وہ حریر اور ریشم کی ہوں گی. اور آگے کہتے ہیں ان میں سے سندس ہے، حریر سندس کہتے ہیں ہوا رفیع الحریر کل قمصان و نحوها مما یلی ابدانہم. کہتے ہیں سندس حریر یعنی ریشم سے اونچے درجے کی چیز ہے، لیکن ریشم ہی ہے، اس میں اونچے درجے کے جو ریشم ہے اس کو سندس کہتے ہیں. یا پوشاک میں جو اوپر پہننے والی چیز ہے جیسے قمیص وغیرہ جو بدن سے جسم سے لگا ہوا ہو اس کو سندس کہتے ہیں. استبرق بھی حریر میں سے ہی ہے، یعنی ریشم میں ہی سے ہے، لیکن اس میں چمک دمک ہوگی، اس میں بریق ہوگا، لمعان ہوگا. آئے اندر کے کپڑے سے اوپر ہوگا. وحلوا اساور من فضة، کہتے ہیں فضہ کے بنے ہوئے، چاندی کے بنے ہوئے اساور
کنگن کو کہتے ہیں، یہ پہنے ہوئے ہوں گے۔ کون؟ ابرار لوگ، کہتے ہیں هذه صفت الابرار، یہ صفت ابرار کی ہے۔ واما المقربون، مقرب کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، کہ اہل مقرب، اہل تقوی، اہل قرب یعنی مقربون، یہ لوگ بھی سونے کے نہیں، یعنی چاندی کے نہیں، سونے کے بنے ہوئے کنگن پہنے ہوں گے، اور ان لولو کے بھی کنگن ہوں گے، اور ان کے لباس حریر کے ہوں گے۔ یہاں اللہ نے فرق کیا ہے کہ ابرار لوگ جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، اولیاء اللہ، صالحین لوگ جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ چاندی کے کنگن پہنائے گا، اور مقربون کا درجہ اس سے اونچا ہوگا۔ مقربون کو اللہ تعالیٰ سونے کے بنا ہوا کنگن پہنائے گا اور لولو کا بنا ہوا کنگن پہنائے گا، اور ان کے کپڑے، ان کے لباس حریر کے ہوں گے، یعنی ریشم کے ہوں گے۔ آئے چلتے ہیں، ابن کثیر کیا فرماتے ہیں، فلما ذکر تعالی زینت الظاہر بالحریر والحلی قال بعدہ وسقاہم ربهم شرابا طہورا۔ ابن کثیر کا جب اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہری زینت کا ذکر فرمایا، اور یہ کہ اس کے لباس حریر کے ہوں گے اور اس کے حلیہ زیور میں کنگن کیسے ہوں گے، یہ ساری چیز ظاہری چیز بیان فرمائیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ بھی فرمایا کہ اس کے باطنی انعامات کیا ہوں گے۔ کہتے ہیں سقاہم ربہم شرابا طہورا، تو اس کا رب، ان کا رب ان کو شرابا طہورا، پاکیزہ شراب ان کو پلائے گا۔ ای طہر بواطنہم من الحسد والحقد والغل والعداء وسائر الاخلاق الردیہ، یعنی ان کے باطن کو پاکیزہ کرے گا، کسی سے حسد سے، حقد سے، اور غل سے، عزا سے، تمام اخلاق ردیہ سے۔ حسد کے معنی تو جانتے ہیں، یہ باطنی بیماری ہے۔ طہر بواطنہم، ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ ایسا کرے گا، کن کن چیزوں سے؟ من الحسد، جلن سے، ڈاہ سے، حقد سے، وہ بھی جلن ڈاہ سے ہے، اور غل، وہ بھی، یہ بھی یعنی خیانت وغیرہ کرنے والی چیز جو اندرونی بیماری ہے، اس چیز سے اللہ سارا پاک رکھے گا۔ اسی طرح تمام ردی اور خراب اخلاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رکھے گا اہل جنت کو۔ اس کی طرف اشارہ کیا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ آگے چلتا اس کی طرح کی ایک روایت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، انہوں نے فرمایا اذ انتہى اہل الجنہ الی باب الجنہ وجدوا ہناک عینین، کہ اہل جنت جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں دو آنکھیں نظر آئیں گی، فکانما الہموا ذالک، گویا کہ ان کو الہام دی گئی اس کے بارے میں۔ فشروا من عینین کے معنی آنکھیں، اس کے معنی جو ہے چشمے ہوں گے۔ حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ ہے کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں دو چشمے ہوں گے، عین کے معنی یہاں چشمہ ہے، دو چشمہ وہاں ہوں گے۔ گویا الہموا ذالک، گویا کہ اہل جنت کو اس کا الہام دیا گیا ہوگا کہ یہاں پر ہے۔ فشربوا من احداہما، تو ان میں سے کسی ایک میں سے وہ شراب پئیں گے۔ فاذهب اللہ ما فی بطونہم من عذاب،
تو اس کے پیٹ میں جتنے گندگی چیز ہوگی سب کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا. واغتسلوا من الاخرى، اور دوسرے میں وہ غسل کریں گے، دوسرے چشمہ. فجرت علیہم نظرۃ النعیم، اس کے کرتے ہوئے نظرۃ النعیم اس کے اوپر چھا جائے گی، یعنی نظرت نعمتوں کی، جو نعمتوں والے جو چہرے پر تازگی آئے گی اسی کو نظرۃ النعیم کہا ہے، اس تازگی کی طرف اشارہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نظرۃ النعیم سے عطا فرمائے گا. گویا ایک دو چشمے ہوں گے، ایک چشمے کے پانی پینے سے اس کے پیٹ کے سارے گندگی ختم ہو جائے گی. اب وہ پیشاب پیخانہ بھی نہیں کرے گا، اب ہوا بھی نہیں چھوٹے گی، اگر آئے گی تو گندگی نہیں ہوگی، مہک نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کیا نعمتیں دے گا انسان تصور نہیں کر سکتا جنت. دوسرے چشمے میں جا کر کے جب غسل کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ نظرۃ النعیم عطا فرمائے گا، یعنی نعمتوں کے والے جو نوارہ اور تازگی اس کے چہرے پر نظر آئے گی، اس کے جسم پر نظر آئے گی. اسی کو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر کے احوال اور باطن کے جمال کو بیان کیا. ان کے اہل جنت کے احوال ظاہرہ اور جمال باطنہ دونوں بیان کر دیا. آگے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ قول ہے کہتے ہیں ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ بے شک یہ تمہارے لیے تمہارا بدلہ ہے اور تمہارے جتنی کوشش عمل رہے ہیں وہ مشکورہ رہا ہے. آگے ابن کثیر کہتے ہیں یقال ذلک تکریما لہم و احسانا الیہم، یہ کوئی پکارنے والا پکارے گا. یہ الفاظ جنت میں جب جائے گا آدمی، جنت میں گھسے گا تو کوئی پکارنے والا پکارے گا، آواز لگانے والا لگائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. جنت میں جب آدمی داخل ہوگا وہاں پکارنے والا یہ بات پکارے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کلوا واشربوا ھنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو عیش کرو، یہ اس چیز کے بدلے میں ہے جو تم ایام خالیہ میں کیے، یعنی دنیاوی زندگی میں جو نیکیاں کی اس کے بدلے ملے گا. آگے ہے اس کی مثال قرآن میں اور بھی ہے. ونودوا ان تلکم الجنہ اورثتموها بما کنتم تعملون. پکارے جائیں گے کہ یہ جنت ہے جس کو تم کو وارث بنایا گیا ہے، اس بنا پر کہ تم اہل جنت کے کام کرتے تھے، اس لیے اللہ نے تمہیں اس جنت کا وارث بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ قول وکان سعیکم مشکورا، جزاکم اللہ تعالیٰ علی القلیل بالکثیر، کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے کام کرنے سے زیادہ ثواب دیا. اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اکرام انسان کے لیے رکھا ہے، اہل جنت کے لیے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بھی سارے مسلمانوں کو جگہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہاں تک ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. اس سورہ کی تھوڑے چند آیات باقی رہ گئے. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ انشاءاللہ دوسری نشست میں اس کو پورا کروں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.